दादा की वफ़ात के बाद सरवर कायनात रहमत आलम हज़रत मोहम्मद की परवरिश की ज़िम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब पर आ गई, जबकि आपकी उम्र 8 साल 8 माह थी। जनाब अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 25 साल की उम्र तक हजूर अकरम जनाब अबू तालिब के साथ उनके घर में रहे। जैसे जैसे हजूर अकरम के मोजज़ात रूनुमा होते गए तो अबू तालिब की मोहब्बत में इजाफा होता गया। हज़रत अबू तालिब माली लिहाज से कमज़ोर थे, लेकिन जब हजूर अकरम ने हज़रत अबू तालिब के दस्तरखान पर बैठना शुरू किया तो उनके दस्तरखान में ऐसी बरकत आ गई कि थोड़ा सा खाना भी पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाता। जब कभी मोहम्मद घर पर ना होते तो सब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ जाते थे। हज़रत अबू तालिब घर वालों को ये कहा करते थे कि हज़रत मोहम्मद को आने दो, फिर खाना शुरू करेंगे। जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते तो खाना शुरू ना किया जाता था। जब तशरीफ़ लाते तो खाना शुरू किया जाता था। आपके साथ खाना खाने में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती थी। सब पेट भरकर खाना खा लिया करते थे, फिर भी खाना बच जाता था। घर में जो कुछ भी खाने या पीने को होता सबसे पहले आपको पेश किया जाता, जिसकी बरकत से कम चीज भी सबके लिए काफी पड़ जाती। एक बार मक्का में काफी कहत पड़ गया। मक्का के लोग आपस में एक दूसरे को कहते थे कि लात और उज़्ज़ा से बारिश की दुआ की जाए ताकि बारिश हो और मक्का वाले कहत से निजात हासिल कर सके। कुछ लोगों का यकीन था कि मनात बुत से दुआ की जाए तो जब बारिश होगी। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम जाहिलों वाली बातें कर रहे हो। हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम सीधे रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते क्यों अपना रहे हो? लोगों ने कहा, ए बुजुर्ग, क्या आप अबू तालिब का नाम लेना चाहते हैं? इस बुजुर्ग ने कहा कि जी हाँ, मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद मक्का के लोग हज़रत अबू तालिब के घर की तरफ रवाना हो गए। अबू तालिब के घर गए। इन्होंने हज़रत अबू तालिब के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अबू तालिब ने दरवाज़ा खोला तो लोगों ने कहा, ए अबू तालिब, मक्का वाले अब मजीद कहत बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब लोग भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं, आओ हमारे साथ दुआ करो। अबू तालिब के साथ रसूलुल्लाह भी मौजूद थे। आप ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि रात के वक्त चांद चमक रहा हो। अबू तालिब के साथ हज़रत मोहम्मद के अलावा और भी बच्चे थे, लेकिन अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद की उंगली पकड़ी हुई थी। हज़रत अबू तालिब और अपने भतीजे मोहम्मद का हाथ पकड़कर काबा का तवाफ करने लगे। मक्का के लोगों की नज़र आसमान पर जमी हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, किसी भी तरफ से बादल नजर नहीं आ रहे थे। देखते ही देखते बादल गरजने लगे। देखते ही देखते बारिश बरसने लगी कि इतनी बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। रिवायात में है कि हज़रत अबू तालिब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक मेले में जा रहे थे। ये जगह अराफात से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर थी कि अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद से कहा कि मेरे बेटे, मुझे प्यास लगी है। हज़रत मोहम्मद अभी बच्चे थे। उन्होंने कहा कि चचा जान, क्या आपको शदीद प्यास लगी है? हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया, जी मुझे शदीद प्यास लगी है। चचा की बात सुनकर आप अपनी सवारी से नीचे आए तो आपने एक पत्थर पर अपनी एड़ी मारी। इस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत मोहम्मद और हज़रत अबू तालिब ने पेट भरकर पानी पिया। जब दोनों सैर हो गए तो हज़रत मोहम्मद ने फिर अपनी एड़ी मारी। वो जगह इसी तरह बन गई जैसे कि पहले थी। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बेटा, मैंने इस पहले इतना मीठा और लजीज पानी कभी भी नहीं पिया। इब्ने हशाम लिखते हैं कि एक नजूमी जो लोगों की शक्ल देखकर उनका मुस्तकबिल बता दिया करता था। जो शख्स मक्का में आया करता था तो लोग उस शख्स के पास अपने बच्चों को लाया करते थे। जो शख्स मक्का के बच्चों को देखकर बता दिया करता था कि बड़ा होकर क्या बनने वाला है। इस बार वो शख्स मक्का आया तो अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शख्स के पास ले गए। उस वक्त आपकी उम्र बहुत ही छोटी थी। क्याफा शनास आपको एक नजर देखकर दूसरे बच्चों को देखने लगा। जब क्याफा शनास ने वहां मौजूद सब बच्चों को देख लिया तो आखिर में उसने कहा, ए अबू तालिब, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने इस बंदे की नज़र पहचान ली कि इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब नज़रों से देखा है।
یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد کو اس کا چچا ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، اس بچی کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے اس شخص کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ تمام مشہور راویوں نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ حضرت محمد نے فرمایا، چچا جان میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بحری یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ یہ راہب علم کا سمندر تھا اور خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندان نسل در نسل راہبیوں کا ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے پاس ٹھہرنے کو نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اسے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروا لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بدلی اپنا سایہ درخت پر ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اس طرح آپ بھی درخت کے سائے میں ہو گئے۔ یہ سب منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آج سب بچے بوڑھے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے والوں میں سے چند لوگوں نے کہا کہ راہب صاحب آج تم کیا کام کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر ہی اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے تھے، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن حضرت محمد ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ کو پڑاؤ میں ہی چھوڑا گیا تھا کیونکہ آپ بہت ہی چھوٹے تھے۔ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہی رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ ایسے ہی عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہاں ہی رہ گئی جہاں نبی اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بدلی کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی اسی جگہ پر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی موجود ہے۔ راہب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کو دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑ کر آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش والوں نے کہا کہ سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا، ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں جو بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ مہربانی فرما کر اس کو بھی قافلے کے ساتھ ہی بلا لیا جائے۔ راہب نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا، وہ بدلی بھی آپ کے اوپر ہی تھی۔ اس بندی نے سارے راستے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ یہ سب منظر بڑے غور سے جانچ رہا تھا۔ راہب کے جسم میں وہ سب نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھی۔ جب قافلے والے کھانا کھا کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو بحیرہ راہب آپ کے پاس آیا۔ راہب نے آپ کو کہا کہ میں لات اور عزا کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں لات اور عزا کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزا سے ہی ہے۔ یہ بات سن کر راہب بولا کہ پھر خدا کے نام پر بتائیں۔ تو آپ نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ سب باتیں دریافت کی جو ان کی کتاب میں درج تھی۔ اس کے بعد راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے قمیض کو ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی دلچسپی لے رہا ہے، شاید ان کے قریب حضرت محمد کا رتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد راہب حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ راہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال کر گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی بات سن کر راہب کہنے لگا کہ یہ درست بات ہے۔ اس کے بعد راہب نے پوچھا کہ اس کی والدہ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کی والدہ کا بھی چند عرصہ پہلے انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر راہب نے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ابو طالب سے سب باتیں سن کر راہب نے کہا کہ میری مانو، اپنے بھتیجے کو یہاں سے ہی واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانیاں دیکھ لی تو وہ آپ کے بھتیجے کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ آخری نبی کی شان کے بارے میں سب آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے آباء و اجداد سے بھی بہت کچھ سنا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں نے یہ بات آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس کو واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب راہب کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو واپس مکہ میں لے آئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔